یہ تمام کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور بے شک وہ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ یہ ہر مومن کا کامل ایمان ہے۔ جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا پہلا قدم کلمہ شہادت کا ہوتا ہے، جس میں وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں پر وہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے۔ کوئی بھی مسلمان اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کا ایمان اس کی جان سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ بات کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آج کا یوتھ 1 سے 5 گھنٹے تک بتاتا ہے۔ اپنوں سے کنیکٹ ہونا ہو یا اپنی لائف کو سیلیبریٹی کی طرح شیئر کرنا ہو، نالج کی بات ہو، ورلڈ کی اپڈیٹ کی، سوشل میڈیا کافی حد تک ہر انسان کی ڈیلی روٹین میں شامل ہو چکا ہے۔ سیدھے مسلمان کے ایمان پر اٹیک یہ سوشل میڈیا کیسے کر رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمان خود ثواب کے نظریے سے گناہ گار ہو رہے ہیں، کفر اور شرک جیسے گناہ انجانے میں کر رہے ہیں۔ آپ اگر سوشل گروپ میں ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں اس طرح کا میسج کبھی تو آیا ہی ہوگا، کالا سیاہ ہو جائے اس کا چہرہ یا بے نور ہو جائے اس کا چہرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر یا پڑھ کر آگے نہ بھیجے۔ یہ غلط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نور سا روشن ہو جائے اس کا چہرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر یا سن کر آگے بھیجے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، ماں کا نام ہو یا اللہ پاک کے نام ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کلمہ، 15 سے 10 لوگوں کو آگے بھیجیں، شام تک کوئی گڈ نیوز ملے گی۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کو شام تک کسی کے مرنے تک کی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ ایسے میسج سیدھے آپ کو دھمکی دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کو کمزور بناتے ہیں۔ بے شک اللہ کی پاک ذات کے علاوہ پوری دنیا مل کر آپ کا اچھا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا مل کر آپ کا برا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ مکمل یقین کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ اکثر ان میسجوں میں یا تو زبر زیر غلط ہوتے ہیں یا غلط اسپیلنگ ڈالی جاتی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ کے نام ہو یا کوئی آیت ہماری زبان پر آسانی سے آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اسے بولنے کی ہیبٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کوئی اسپیلنگ کی غلطی یا زبر زیر نہیں دیکھتے اور اسے آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے اکثر یہ میسج ہر اکاؤنٹ پر آتا ہے، رمضان کی مبارکباد جو سب سے پہلے کسی کو دے اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے کسی کو سینڈ کریں، یہ غلط ہے۔ جنت کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ آپ کو صرف اللہ کی رضا سے اور آپ کی نیک اعمالوں سے مل سکتی ہے۔ جنت کے لیے محنت کرنا اور نیک اعمال کمانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان بھی اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنا بھی فرض ہے۔ اب وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اس کا حرام ہونا بھی لوگ بھول جائیں گے، اور اس بات کا جواب کہ لوگ اپنے ہوش حواس میں کیسے اللہ پاک کا کسی کو شریک بنا سکتے ہیں، اس کا جواب ہے میوزک۔ اللہ پاک نے ہر چیز ہماری سہولیت کے لیے بنائی، پر سکون کے لیے صرف اس کی یاد اور اس کا ذکر ہے۔ جب کوئی سکون کے لیے یا ٹائم گزارنے کے لیے کسی ایسی چیز کو چنے جو اللہ کی یاد سے دور جا پھینکے، انسان کی ذات سے غلطی ہونا آسان ہے، ایسا گناہ جس کے اللہ کے نزدیک معافی نہیں ہے، پھر وہ رحمان و رحیم ہے جسے چاہے معاف کرے۔ اکثر لوگ میوزک سنتے ہیں، اسٹیٹس اور سٹوری میں بھی ڈالتے ہیں۔ جب میوزک انڈسٹری وجود میں آئی، چاہے کسی بھی کنٹری کا میوزک ہو، عام ہو چکا ہے ایسے ریلیکس کا ڈالنا جیسے رب اور خدا کا ذکر ہو یا کسی انسان سے رب یا خدا کا کمپیریزن ہو رہا ہو سکتا ہے اردو زبان کافی دلکش ہے، اس لیے ایسے ورڈز کو ریلیکس کے طور پر سانگ میں لوگ ڈالتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے یہ خصوصی طور پر اللہ پاک کا ذکر نہیں ہو رہا ہو، وہ لوگ ان کے خدا کا ذکر کر رہے ہوں، تو ان گانوں کو بھی سنیں۔ ایمان ہے رب کا شکرانہ، میرا کلمہ ہے تو اذان ہے، رب کا سجدہ میرا سجدہ، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا بدلے میں نہ کرے جو خدا خود بھی دے، جنت سچ کہوں چھوڑ دوں، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو
दरमान भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरी मस्जिद ओ मेरी जान मेरी गीता ते कुरान जी मैं बोला ते। जहाँ खास तौर पर इबादत, आयत, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ जन्नतें छोड़ देने की बात हो रही है या इंसान को सजदा करने की। मैक्सिमम टाइम सिंगर, कंपोजर मजहब अलग होने के बावजूद इन वर्ड्स में दिलचस्पी क्यों है? यहाँ तक कि ऐसे मुस्लिम सिंगर्स भी हैं जो ईमान और अल्लाह की ज़ात से वाकिफ तो हैं, जैसे आतिफ असलम और बिग नेम शाहरुख खान, जिनका रिलीजन तो मुसलमान है, पर वो खुद अपनी फिल्मों में दीन हक को जानते हुए इस तरह के लिरिक्स और सॉन्ग पर अपनी ऑडियंस का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इन वर्ड्स को पहचानना तो दूर है, ऐसे लफ्ज को दोहराने की दावत देते हैं। म्यूजिक शैतान के मजबूत हथियारों में से है। इसका नशा इंसान के जहन में ऐसा चढ़ता है कि वो उसके अल्फाजों को भी नज़रअंदाज करके गुनाह में शामिल हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक को हराम करार दिया गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो आपको गफलत में डाल दे और सही गलत की पहचान भुला दे, वो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। सब अनजाने में नहीं हो रहा है। इंसान की ज़ात ऐसी है कि जब कोई चीज़ नहीं होती है तो गौर और फिक्र करता है, लेकिन जब वो चीज़ हर जगह होते हुए देखता है या रेपिडली होते हुए देखता है, कोई गलत काम को भी सही का लिबास पहना कर दिखाया जाए, तब वो गौर और फिक्र करना छोड़ देता है। अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन का होना भी है, सूरज का निकलना, बारिश, गर्मी, सर्दी, लेकिन ये इंसान देखता रहता है और ये उसके लिए आम हो चुका है। इसलिए इंसान ने गौर करना छोड़ दिया है और दीन इस्लाम उन पर जाहिर है जो गौर करते हैं। ऐसे वर्ड्स म्यूजिक के जरिए लोगों तक पहुंचाना और गलत मैसेज इस्लाम का नाम लेके बिद्दत की शुरुआत, आखिरकार इतना सब क्यों हो रहा है? कुफ्फार भी दीन हक को जानते हैं और मुसलमान की ताकत उनका ईमान है, लेकिन कुफ्फार शैतान के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें काफिर कहा जाता है जो दीन हक जानने के बावजूद ईमान ना लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत से पहले मुसलमान के ऊपर ऐसा दौर भी आएगा जहाँ पे उसके लिए उसका ईमान ऐसा होगा कि उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा हो और तब भी वो मुट्ठी नहीं खोल रहा हो। ऐसी साजिशें और ऐसे गुनाह सिर्फ इसलिए नहीं होते कि इंसान अपने दीन से फिर जाए, इसलिए होते हैं कि हम ये सब कुछ देखकर इन्हें आम मान लें, अपने ईमान से बेदखल हो जाएं। और अगर हम इस तरह के शर से नहीं बच सकते तो हम दज्जाल के शर से कैसे बचेंगे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत से पहले का बदतरीन फितना होगा। अल्लाह पाक हमें शैतान के शर से और उसकी चालों से महफूज रखे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, उसका हर एक वादा झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं है।